راہ دل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے چھوڑ دو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو سجین کی کتاب اعمال نامے کے دفتر میں لکھ دو جو سب سے نیچے زمین میں ہے۔ چنانچہ اس کی روح وہاں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر چڑیوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی، یہ ہوا نے اس کی بہت دور کی جگہ میں لے جا کر پھینک دیا۔ سورہ حج۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرے دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اسے پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ جب وہ یہ سوال اور جواب ہو چکے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کے نیچے آگ بچھا دو، اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی گرمی اور گرم لو آتی ہے، یعنی اس کو اپنے رب کی خبر ہے لیکن یہ اس کو مانتا نہ تھا، اور جس دن دھرم پر تھا اسے بھی جانتا ہے اور حضرت محمد کے نبی ہونے کو بھی جانتا ہے، لیکن عذاب سے بچنے کے لیے اپنے کو انجان ظاہر کر رہا ہے رہتی ہے، اور کب اس پر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں پچک کر آپس میں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ سچ میں تیری شکل ایسی ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ میں قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا، یہ کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکالتی ہے تو آسمان اور زمین کے بیچ کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھائے جائے۔ مومن کا قبر میں نماز کا دھیان۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو، تو جب اس کی روح لوٹائی جاتی ہے آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ ملا علی کریم لکھتے ہیں کہ گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا میں ہی سمجھتا ہے کہ سوال اور جواب کو رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنے دو، وقت ختم ہوا جا رہا ہے، میری نماز جاتی رہیں گی، اور اس کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا ہے۔ اس سے بے نمازیوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے حال کا اس سے اندازہ لگائے اور اس بات کو خوب سوچے کہ جب اچانک، پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی۔ قبر میں مومن کا بے خوف ہونا اور اس کے سامنے جنت پیش ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بے شبہ مردہ اپنی قبر میں پہنچ کر بے خوف اور اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے، پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین میں تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسلام میں تھا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس اللہ کے پاس سے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، پھر میں کیسے دیکھ لیتا؟ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ جب وہ دوزخ کا منظر دیکھ لیتا ہے تو اس سے ناظرین آگے کا واقعہ دوسرے ویڈیو میں ملے گا۔ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور شیئر کرنا
نہ بھولے۔ ناظرین، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آخرت کے اوپر ایمان رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کو خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر زندگی گزارے، تاکہ ہمارے اور مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہ زندگی مختصر زندگی ہے اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔